سال 1833 جب قبیلہ بنی آس کے لوگ آج جہاں دبئی ہے وہاں آ کر رہنا شروع ہو گئے۔ اس وقت یہ جگہ مکمل ریگستان کا منظر پیش کرتی تھی اور یہ ابوظہبی کے کنٹرول میں تھی۔ دبئی اس وقت مچھیروں کا ایک گاؤں کہلاتا تھا۔ 1894 میں کچھ تاجر دبئی میں بسنا شروع ہو گئے کیونکہ یہاں تجارت پر ٹیکس بہت کم تھا، لیکن دبئی میں ابھی بھی مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ کوئی خاص کام ہوتا نہیں تھا۔ 1912 میں دبئی کی حکمرانی شیخ سعید بن مخدوم کے ہاتھوں میں آ گئی اور انہی کو دبئی کا فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت دبئی میں پرل انڈسٹری یعنی کہ موتی ڈھونڈنے کا کام عروج پر تھا۔ اس کام سے دبئی کی اکانومی آگے تو بڑھ رہی تھی، لیکن دبئی ابھی بھی ایک گاؤں ہی کہلاتا تھا۔ پھر 1958 میں دبئی کی حکمرانی شیخ راشد بن سعید المخدوم کے ہاتھوں میں آ گئی اور یہی وہ انسان بھی بنے جن کے خوابوں کی وجہ سے دبئی آج ایک ماڈرن سٹی بن چکا ہے۔ انہوں نے دبئی کریک جہاں بحری جہاز آ کر رکتے تھے اس کو گہرا کروانا شروع کر دیا۔ یہ جگہ بہت چھوٹی تھی اور شیخ راشد بن سعید یہ بات جانتے تھے کہ یہاں بڑے جہاز آ کر رک نہیں سکتے۔ انہوں نے اس پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے بہت زیادہ پیسے لگا دیے، حتیٰ کہ قرضہ بھی لے لیا جو کہ ایک بہت بڑا رسک تھا، لیکن وہ یہ بات جانتے تھے کہ اس پروجیکٹ سے دبئی کی ترقی کا آغاز ہوگا اور یہ پلان کامیاب بھی ہوا۔ اب دبئی میں بڑے بحری جہاز آ کر رکتے بھی تھے اور جس کی وجہ سے دبئی میں سونے کا کاروبار پروان بھی چڑھتا ہوا نظر آیا۔ شیخ راشد اکثر یو کے اور یو ایس اے جاتے رہتے تھے، جنہیں یو کے اور یو ایس اے کا انفراسٹرکچر کافی زیادہ پسند تھا، خاص کر لندن کا بیسک انفراسٹرکچر ہو، سڑکیں ہو یا پھر انڈر گراؤنڈ ریل سسٹم، یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو انہیں کافی زیادہ متاثر کرتی تھیں اور ان کا خواب تھا کہ ایک دن دبئی میں بھی یہ تمام تر سہولیات فراہم کی جا سکیں، اور انہوں نے اس خواب کی تعبیر کے لیے دبئی کو شہر کی شکل دینا بھی شروع کر دی اور 1958 میں سب سے پہلے دبئی میں ماڈرن ایئرپورٹ بھی بنا دیا جہاں پر بڑے بڑے ہوائی جہاز آ کر لینڈ ہوا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دبئی میں بجلی کی لائنز، ٹیلی فون کنیکشن اور بیسک انفراسٹرکچر کی بحالی پر کام تیز سے تیز تر کر دیا، مگر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شیخ راشد پیسے ضائع کر رہے ہیں اور دبئی کبھی بھی ایک ماڈرن سٹی نہیں بن سکے گا، لیکن لوگوں کی اس بات کو شیخ راشد نے غلط ثابت کر دیا اور 1966 میں دبئی کی قسمت بدل گئی جب یہاں تیل کے ذخائر دریافت کر لیے گئے، لیکن یہ ذخائر اتنے زیادہ تھے نہیں جس کے حوالے سے شیخ راشد کو بخوبی معلوم تھا کہ وہ دبئی کی ترقی کا انحصار صرف اس آئل کے اوپر ہی نہیں رکھ سکتے، جس بات کا اندازہ ان کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس سال کہا تھا کہ میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر۔ اچھی خبر تو یہ ہے کہ دبئی میں تیل کے ذخائر کو دریافت کر لیا گیا ہے، لیکن یہ ذخائر اتنے زیادہ نہیں ہیں، یہ بری خبر بھی ہے۔ اسی لیے انہوں نے ان تیل کے ذخائر کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دبئی میں دوسرے میگا پروجیکٹس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا اور دنیا بھر سے بڑے بڑے انجینئرز اور آرکیٹیکچرز کو بلا کر کے دبئی کو ایک ماڈرن سٹی کی شکل دینے کے لیے انہوں نے منصوبہ انہیں فراہم کر دیا، جس کی مثال 1979 میں بنائی جانے والی دبئی میں ایک اونچی بلڈنگ بھی ہے، اور اس طرح کے کئی پروجیکٹس کا آغاز دبئی میں شروع کر دیا گیا کیونکہ دبئی کی ترقی تیز سے تیز تر مطلوب تھی۔ اور پھر 1981 میں شیخ راشد اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور پھر دبئی کی حکمرانی شیخ محمد بن راشد بن المخدوم کے ہاتھوں میں آئی۔ آج جو ماڈرن دبئی ہم دیکھتے ہیں یہ انہی کے خوابوں کی اور محنت کا نتیجہ بھی ہے۔ انہوں نے دبئی میں میگا پروجیکٹس کی بنیاد بھی رکھی جس کے اندر دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ بھی شامل ہے، لیکن ان تمام تر کام کے لیے ایک مسئلہ درپیش تھا، وہ یہ تھا کہ دبئی میں پانی کی جو قلت ہے وہ زیادہ سے زیادہ تھی۔ اس بات کے لیے انہوں نے توجہ دی دبئی کے اطراف میں پہاڑوں کی جو کہ وی شیپ کی تھے۔ وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ دبئی میں کبھی نہ کبھی پانی ضرور تھا، تبھی یہ پہاڑ وی شیپ کے ہیں جو کہ پانی کی وجہ سے کٹ چکے ہیں۔ ان کی یہ بات صحیح بھی ثابت ہوئی اور انہوں نے اس کے اطراف میں ڈرلنگ کروانا شروع کر دی جس کے نتیجے میں دبئی کو مطلوب پانی دریافت ہو سکا۔ شیخ راشد جانتے تھے کہ دبئی
दूसरे अरब ममालिक की तरह तेल ही के ऊपर इन्हिसार नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स की संग बुनियाद रखी और उन्हें शर्मिंदा ताबीर भी किया। इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज ऑयल प्रोडक्शन दुबई की इकॉनमी में सिर्फ 1% हिस्सा रखता है, बाकी का 99% पैसा दुबई कारोबारी सरगर्मियों से कमाता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की प्लानिंग और विजन की ही वजह है कि आज दुबई मिलीनियर्स का शहर बन चुका है, जहां पर पैसों की अंबार लगी हुई है और दुबई में एक ऐसी जगहें मिलती हैं जिसकी मिसाल दुनिया भर में हमें मिलती नहीं, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पाम जुमेरा जो कि एक आर्टिफिशियल आइसलैंड है, उसके अलावा दुनिया का 7 स्टार होटल, इसके साथ ही ऐसी चीज़ें जिनके हवाले से लोग सोच भी नहीं सकते वो दुबई में बनाई जा चुकी हैं और आने वाले मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। इसके अलावा एमिरेट्स एयरलाइन ने भी अपना किरदार बाखूबी निभाया है, जो कि आज दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बन चुकी है, जो कि दुबई की एयरलाइन है। इनके अलावा दुबई में बहुत से फ्री जोन्स भी हैं जहां पर बहुत से टैक्स की छूट भी दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत से कारोबारी लोगों ने यहाँ पर अपने डेरे डाले हुए हैं और तकरीबन 20% इकॉनमी इन्हीं के ऊपर डिपेंड भी करती है और यहाँ तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग नौकरियाँ भी करते हैं। दुबई की तरक्की का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुबई की आबादी का 80% हिस्सा उन लोगों पर इन्हिसार करता है जो कि दूसरे ममालिक से आए हुए हैं। सिर्फ 20% ही वो लोग हैं जो कि दुबई के अपने शहरी हैं। आज दुबई में वो लोग भी हैं जो मेहनत करके रोज़ी रोटी कमाते हैं और वो लोग भी हैं जो कि पैसे उड़ाते हुए नज़र आते हैं। दुबई में ऐसी बहुत सी अट्रैक्शंस मौजूद हैं जो आज बड़े बड़े मिलीनियर्स को दुबई में रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर कर देती हैं और दुबई को और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं।